اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ بات پرٹیکولرلی پہلی آیت کریمہ جو ہے وہ ان لوگوں سے کی جا رہی ہے جو قریش مکہ تھے، جو مشرکین تھے۔ اس کا شان نزول اگر ہم سمجھ لیں، سن لیں تھوڑا سا، تو ہمیں یہ آیت سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ مخاطب تو پرٹیکولرلی اس وقت کے جو ہے وہ مشرکین مکہ ہیں، لیکن ہر شخص ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ مشرکین مکہ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے احسانات فرمائے۔ سب سے پہلے ان کو خانہ کعبہ کا پاسبان بنایا، متولی بنایا۔ اس خانہ کعبہ کی وجہ سے پھر ان کی عزت جو ہے وہ دائیں بائیں تھی۔ جو ٹریڈ روٹس تھے وہ سارے ان کی عملداری میں تھے۔ جہاں بھی جاتے خانہ کعبہ کے متولی ہونے کی حیثیت سے لوگ ان کو عزت و احترام دیتے، ان سے کوئی ٹیکس نہ لیتے، ان کو ہر جگہ عزت سے جو ہے وہ جانا جاتا۔ اور پھر ایک تو وہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس سے پھر اور دوسری نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی لوگوں میں سے دیکھیں، ایک اللہ نے اپنے گھر کا محافظ متولی ان کو بنا دیا، دوسرا جو ہے وہ رسول اپنا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی میں سے مبعوث فرما دیے۔ اب اس سے بڑھ کے اور کیا انعامات ان دیے جاتے ہیں؟ یہ انعامات دیے، ان انعامات کا صلہ انہوں نے کیا دیا؟ سب سے پہلے جب اللہ کا گھر کا متولی بنایا تو اللہ کے گھر میں 360 بت رکھ دیے، اللہ کے گھر کو بتوں سے سجا دیا، اللہ کے ساتھ جو ہے وہ شریک ٹھہرانا شروع کر دیا لوگوں کو۔ اور پھر جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان میں مبعوث فرمایا تو پھر کون سی ایسی اذیت تھی جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے نہیں پہنچائی؟ کتنی مخالفتیں تھیں جو ان سے آپ علیہ السلام سے جو ہے وہ نہیں کی؟ آپ سے، آپ کے پیروکاروں سے جتنی جو کچھ کر سکتے تھے وہ کیا۔ تو یہ تھی وہ چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نعمتیں عطا فرمائیں، اور ان نعمتوں کو انہوں نے ناشکرانے میں بدل دیا۔ جب اللہ نے گھر کا پاسباں ٹھہرایا تو وہاں پہ بت گڑھ کے رکھ دیے اور ان بتوں کی پوجا کرنی شروع کر دی، اللہ کے ساتھ اور لوگوں کو شریک بنا لیا۔ اور جب اللہ نے نبی ان میں سے مبعوث فرما دیا تو نبی کے ساتھ جو انہوں نے کیا وہ تاریخ کا حصہ ہے، ہمارے سامنے ہے کہ پہلے 10 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون سا ایسا ظلم تھا جو روا نہیں رکھا گیا۔ تو ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کو ناشکری میں، کفرانے میں بدل دیا، انکار میں بدل دیا۔ اب ان کا پھر ٹھکانہ بتایا جا رہا ہے کہ ٹھکانہ ان کا کیا ہوگا، وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ علم ترا، حرف استفہام ہے، حمزہ لم نافیہ کا صیغہ ہے، ماضی میں نفی کرتا ہے اور مضارع سے پہلے آتا ہے، مضارع سے پہلے آتا ہے اور ماضی میں ترجمہ کرتا ہے۔ را کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دیکھنا۔ تا علامات مضارع، علم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے۔ الی الذین، طرف ان لوگوں کی، بدلوا، اب لفظ کیا ہے؟ بے دال لام، بدل دینا کسی بھی چیز کو، تبدیل کر دینا۔ عام اردو زبان میں مستعمل لفظ ہے کسی چیز کا بدل دینا۔ واو لفظ کے ساتھ جمع کے لیے لگا۔ الم تری الی الذین بدلوا، کیا نہیں دیکھا تو نے ان لوگوں کی طرف بدل ڈالا جنہوں نے نعمت اللہ، اللہ کے احسان کو، اللہ کی نعمت کو، کفرن، ناشکری میں، انکار میں، واحلوا، احلو لفظ ہے احلال ان سے، جس کا معنی ہوتا ہے پہنچا دینا، لا کھڑا کرنا۔ وَأَحَلُّوا، واو لفظ جمع کے لیے لگا ہوا ہے۔ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ، اور لا کھڑا کیا اپنی قوم کو، دار البوار، دار کس کو کہتے ہیں؟ گھر کو۔ بوار بیسیکلی ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز میں کسی چیز کا کھوٹ پڑ جانا، اور اگر وہ کھوٹ زیادہ ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز تباہ ہو جاتی ہے۔ تو وہ تباہی کے گھر کی طرف لا کھڑا کیا اپنی قوم کو، اور وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور اپنی قوم کو تباہی کے گڑھے میں، تباہی کے گھر میں لا کھڑا کیا، پہنچا کے چھوڑا وہاں پہ انہوں نے۔ جہنم، دوزخ، یصلونہا لفظ کس سے ہے؟ اس لفظ کا اگر ہم مادہ تلاش کر لیں، اس کا مادہ ہے واو سواد نا۔ یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ وصل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ملنا، پہنچانا، ملنا۔ یا جو ہے وہ علامات مضارع، وا نون جمع کے لیے لگا، ہا ضمیر لگی، یصلونہا، وہ ملیں گے، وہ پہنچائے جائیں گے۔
جہنم دوزخ جس میں وہ پہنچائے جائیں گے، جس میں وہ ڈالے جائیں گے، جس کے ساتھ وہ ملیں گے. اب بئسل قرار، بئسا کا معنی ہوتا ہے نافیہ کا صیغہ، بئسا بہت برا، القرار، قرار کس کو کہتے ہیں؟ ٹھکانے کو، مقام کو. جہنم جس میں وہ ڈالے جائیں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے. ان کا قصور کیا تھا؟ یہ جو نعمت تھی، وہ نعمت کے بارے میں یہاں پہ بیان کیا. وَجَعَلُوا، جعلہ کا معنی بنانا، واو الف جمع کے لیے لگا، اور بنا لیے انہوں نے للہ، لام تعلیل کے لیے لگا یہاں پہ، ساتھ اللہ کے، اندادن. اندادن کس سے لفظ ہے؟ ندن سے، جس کا معنی نون دال دال، ندن جس کا معنی ہوتا ہے حریف، ساجی، شریک. اندادن جمع ہے اس کی یہ، اور بنا لیے انہیں اللہ کے ساتھ شریک، اللہ کے ساتھ ساجی بنا لیے. کس لیے؟ لیضلوا، ضلہ گمراہ کرنا، یا علامات مضارع، واو الف جمع کے لیے اور لام تاکہ کے لیے، تاکہ گمراہ کریں، بے راہ کریں، ان سبیلہ، اس کی راہ سے. انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک، اس کے ساجی، اس کے حریف بنا لیے تاکہ وہ اس کی راہ سے لوگوں کو گمراہ کریں، بے راہ کر دیں، راستے سے ہٹا دیں. کل کہہ دیجئے تمتعوا. اب لفظ کیا ہے اس سے؟ متا، میم تے این. متا ہوتا ہے فائدہ اٹھانا، ہر اس چیز سے فائدہ اٹھانا جو فانی ہے، جس نے تباہ ہو جانا ہے، جس نے فنا ہو جانا ہے. ہر دنیاوی وہ چیز جو فنا ہو جانی ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کو متا کہتے ہیں. تمتعوا، تا علامات مضارع، واو الف جمع کے لیے لگا. کہہ دیجئے تم فائدے اٹھا لو، تم 2 گھڑی جو فائدے اٹھانے ہیں وہ اٹھا لو. فَإِنَّ، فے کا مطلب پس، انا بے شک، تو پھر بے شک، مسیرکم، مسیرہ مطلب معنی ہوتا ہے لوٹنا، کم پھر لوٹنا تمہارا ہوگا، الی النار، طرف آگ کی، پھر تمہارا ٹھکانہ، تمہارا لوٹنا آگ کی طرف ہوگا. کل کہہ دیجئے لعبادی الذین، لام تعلیل کے لیے لگا. عبادی لفظ عبد سے، عبد کی جمع کیا ہے؟ عباد. اس کے ساتھ یا لگا، یا مفعول متکلم میں کے لیے. میرے بندوں سے کہہ دیجئے. الذین اس میں موصولہ، اس میں موصولہ کیا ہوتا ہے؟ جو آگ پیچھے سے بات لے کے آگے جو ہے وہ روانہ کرتا ہے. ان لوگوں کو جو، کل کہہ دیجئے لعبادی الذین، ان لوگوں سے جو، وہ لوگ جو میرے بندوں سے، وہ جو ایمان لائے. میرے سارے بندوں سے نہیں کہا گیا، ان بندوں سے کہا گیا. کل لعبادی الذین، کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے، آمنو جو ایمان لائے ہیں، ان سے پرٹیکولرلی یہ کہا گیا ہے. یقیم الصلاۃ، لفظ کس سے ہے؟ اقامہ سے، قائم کرنا. یقیم الصلاۃ، وہ قائم کریں نماز کو. وَيُنْفِقُوا، اور نفق، نفاق، یا علامات مضارع لگا، واو الف جمع کے لیے. وَيُنْفِقُوا، اور نفاق کریں اور وہ خرچ کریں. مما، من، ما سے، ما موصولہ، اس میں سے جو، رزقناہم، رزق نا ہم، رزق دیا ہم نے ان کو، اس میں سے خرچ کریں جو ہم نے انہیں دیا. سرن، سرن ہم نہیں کہتے سری نماز، خفیہ، پوشیدہ. وعلانیتاً، اور الاعلان کے ساتھ، جہری طریقے سے، کہ یہاں چھپ چھپا کے بھی دیں اور علانیہ بھی دیں. من قبل، یعنی کہ یہ ایک بات ہے، یہ آگے جواب شرط آ جاتا ہے. من قبل، اس سے پہلے، ان، یہ کہ، یاتیہ، عطا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آنا. اس سے پہلے کہ وہ آ جائے، یومن، وہ دن، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے. لا، نافیہ کا صیغہ بیعن، بے اردو زبان میں عام مشتمل لفظ ہے، خرید و فروخت ہونا. ولا، اور نہ. خلال، خلال لفظ کس سے ہے؟ اسی سے لفظ جو ہے ہوتا ہے خلیل. اس کا اصل میں معنی ہوتا ہے درمیان میں آ جانا، مل جانا. ولا خلال، دوستی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرا کوئی خلیل ہوتا تو صدیق اکبر ہوتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
خرچ کریں، نماز ادا کریں، قائم کریں اور خرچ کریں اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا، چپکے چپکے بھی اور علانیہ بھی، اس سے پہلے یعنی کہ جس وقت مہلت ختم ہو جائے، اس سے پہلے جس دن قیامت آ جائے، وہ گھڑی جس دن نہ کوئی سودے بازی ہوگی اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ، کیا تو نے دیکھا ان لوگوں نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے بدل ڈالا اللہ کی نعمت کو کفرا، ناشکری میں، وحلوا قومہم دار البوار، اور لا کھڑا کیا اپنی قوم کو تباہی کے گڑھے پر۔ تباہی کا گڑھا کون سا ہے؟ جہنم یصلونہا، جہنم، دوزخ، اس میں وہ ڈالے جائیں گے، اس سے وہ ملیں گے، وبئس القرار، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وجعلوا للہ اندادا، اور بنا لیے ہیں، ٹھہرا لیے ہیں انہیں اللہ کے ساتھ شریک، لیضلوا عن سبیلہ، تاکہ اس کی راہ سے لوگوں کو گمراہ کریں۔ کل کہہ دیجئے تمتعوا، بس فائدے اٹھا لو، فإن مصیرکم الی النار، پھر تمہارا لوٹنا آگ کی طرف ہے۔ قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ، کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے کہ وہ نماز قائم کریں، وینفقوا، اور خرچ کریں، مما رزقناہم، اس میں سے جو ہم نے دیا انہیں، سرا وعلانیہ، پوشیدہ اور علانیہ طور پہ، من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی سودے بازی ہوگی۔ پہلی بات پھر وہی جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ مکہ کے مشرکین سرداروں کے کہا گیا، اللہ نے ان کو اپنے گھر کا پاسماں ٹھہرایا، اپنے گھر کا متولی ٹھہرایا، عزت دی انہیں، اس عزت کی وجہ سے لوگ وہ جانے جاتے تھے کہ یہ خانہ کعبہ کے پاسماں ہیں، خانہ کعبہ کے متولی ہیں، یہ وہاں پہ حاجیوں کو پانی پلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو انعام سے بخشا ہے۔ پہلی نعمت ان کو یہ دی، اس کا صلہ انہوں نے کیا دیا؟ خانہ کعبہ میں بت لا کے رکھ دیے، اللہ کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو، اور جو ہے وہ لوگوں کو بتوں کو شریک ٹھہرانا شروع کر دیا۔ لات و عزا بتوں کے نام تھے، صفا کے اوپر اساف اور نائلہ، کیا نام تھا؟ نائلہ، وہ دونوں بت جو ہے وہ تھے۔ تو اس طرح اتنے بت لا کے رکھ دیے کہ اللہ نے جو نعمت دی تھی اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے بجائے اس کا انکار کیا۔ اس کے بعد اللہ نے اور احسان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان میں سے مبعوث کیا، لیکن انہوں نے اس نعمت کی بھی قدر نہیں کی، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دیں، آپ کے ماننے والوں کے اوپر جو ہے وہ اذیتوں کے پہاڑ توڑے، اور پھر اتنا مجبور کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ یہ وہ نعمتیں تھیں جن کا تذکرہ کیا گیا۔ اب انہی نعمتوں کو مخاطب یا شان نزول آپ اس کا کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت کے مشرکین مکہ ہیں، لیکن یہ مخاطب ہر شخص سے کیا گیا ہے یہاں پہ، ہر وہ شخص جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہے۔ کیا سبق پڑھایا گیا پہلے؟ لا الہ الا اللہ کا، کہ اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ کیا ہم نے بت نہیں گڑھ رکھے؟ ہم نے کتنے بت ہیں؟ بت کون سے؟ وطن کا بت، پیسے کا بت، نفس کا بت، اولاد کا بت، کتنے بت ہیں؟ ہم صرف بت سے مراد صرف لیتے ہیں کہ وہ جو ایک لکڑی کا یا پتھر کا بنایا وہ اس کے سامنے بیٹھ جائے، یہ شرک نہیں۔ شرک سب سے بڑا شرک کون سا ہے؟ پھر شرک خفی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت سے سب سے زیادہ ڈر جو ہے وہ خفیہ شرک کا ہے۔ خفیہ شرک کیا ہے؟ کہ وہ شرک جو ہم نے اس اللہ کے علاوہ بت گڑھ رکھے ہیں، ہم لوگوں کو دکھاوے کے لیے اعمال کرتے ہیں۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرمائیں گے اچھا فلاں بندہ آیا، اس کا یہ لے لو، چھوڑ دو، یہ لے لو، یہ چھوڑ دو، یہ لے لو، یہ چھوڑو کس لیے؟ اس لیے چھوڑو کہ یہ میرے لیے نہیں کیا، یہ تو دنیا کے دکھاوے کے لیے کیا تھا۔ تو اللہ کے ساتھ جو شریک بنا لیتے ہیں، اللہ کے ساتھ جب بت گڑھ لیتے ہیں، یہ نعمت ہے، یہ سب سے بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دی، لا الہ الا اللہ کی شکل میں۔ آج ہم بھی اگر خدا نہ خواستہ کسی ہندو، کسی سکھ، کسی عیسائی کے گھر پیدا ہوئے ہوتے، یہاں پہ کسی سے مسلک کی بات یا قرآن و سنت کی بات کی جائے تو سر پھاڑنے پہ آ جاتے ہیں، کیا کچھ نہیں ہو جاتا۔ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، ہمارے اوپر احسان ہے کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی ہمارے کان میں اللہ اکبر کی آواز گونجی، پہلا لفظ ہمیں سکھایا جاتا ہے اللہ، پہلا جملہ سکھایا جاتا ہے لا الہ الا اللہ۔ اس سے بڑھ کے اللہ کی نعمت کیا ہے؟ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے آخری نبی کی امت میں سے پیدا کر دیا، محمد الرسول اللہ کہہ کے یہ ہمیں دیا گیا، لیکن اس کے باوجود آج ہم دیکھ لیجئے کہ ہمارا اجتماعی رویہ کیا ہے۔ مومن تو وہ ہے جو وعدہ کرے جھوٹ نہ بولے۔ صرف اسی چیز کو جو ہے وہ اپنا ایک کسوٹی کا ایک بیرومیٹر، ایک پیمانہ بنا لیجئے کہ مومن وہ ہے جو جھوٹ نہ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہ کرے، امانت دی جائے تو پھر امانت میں خیانت نہ کرے۔ یہ تینوں چیزوں کے اوپر پوری زندگی جو ہے وہ ہماری فٹ ہو جاتی ہے۔ تو جب ہم نبی کی تعلیمات ہی نہیں مانتے، نبی کے نام کے نعرے ضرور لگاتے ہیں لیکن نبی نے جو کہا ہم مانتے ہی نہیں ہیں، تو پھر پیچھے کیا باقی؟ کیا ہم نے حق ادا کر دیا؟
جو اللہ نے نعمت ہمیں دی تھی اس نعمت کا شکر ہم نے ادا کر دیا. تو یہ بیسیکلی ساری اب اجتماعی طور پہ اگر یہ سب کچھ کریں گے تو پھر الٹیمیٹلی ٹھکانہ کیا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے بار بار؟ جہنم کا ٹھکانہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. تو ان لوگوں سے کیا دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے بدل ڈالا اللہ کی نعمت کو، اللہ کے احسان کو ناشکری میں، اور اپنی قوم کو جہنم کے دروازے پہ لا کھڑا کیا، ہلاکت تباہی کے گڑھے میں لا کھڑا کیا. جہنم بہت دوزخ آگ، یصلونہا، وہ اس سے ملیں گے، ڈالے جائیں گے اسے. وبئس القرار، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. قصور یہاں پہ بڑا کلیئرلی بتا دیا گیا. بنا لیے انہوں نے اندادن لیضلوا عن سبیلہ، تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کر سکیں، اس کی راہ سے ہٹا سکیں. اللہ کا راستہ کون سا ہے؟ اللہ کا راستہ تو قرآن و سنت کا راستہ ہے. کتنے ایسے اعمال ہیں ہم جو قرآن و سنت کے منافی کرتے ہیں نا. جب ہم کرتے ہیں تو یہی بات ہے کہ ہم لیضلوا عن سبیلہ، تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کر دیں. اس کی جو راہ ہے، کون سی راہ ہے؟ یہ راہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ صراط مستقیم ہے. اس راہ سے گمراہ کرنے کے لیے ہم نے یہ سو کالڈ اپنے بت جو ہیں وہ گڑھ رکھے ہیں. کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، تمتعو، فائدے اٹھا لو جتنے اٹھانے ہیں. دنیا میں جو خوش ہونا ہے تم ہو لو ان باتوں سے. دنیا میں جو مال اکٹھا کرنا ہے تم کر لو، جو فائدے اٹھانے ہیں اٹھا لو. وہ فائدہ ہوتا ہے جو فانی چیز کو جو ہے وہ حاصل کرنے سے ہوتا ہے. دنیا میں تمام وہ ساری چیزیں فانی ہیں، ان کو حاصل کرنا، اس کو کہتے ہیں متاع کا لفظ ہے. اٹھا لو جتنے فائدے اٹھانے ہیں. فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، پھر تمہارا لوٹنا تو آگ کی طرف ہے، تمہارا ٹھکانہ تو جہنم کی طرف ہوگا. پھر کہا قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا، جس وقت کہا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، صحابہ کرام فوراً کان لگا لیتے کہ یہ ہمارے مطلب کی بات آئی ہے. کیونکہ یا ہمیں کسی کام کے لیے کہا جائے گا یا ہمیں کسی کام سے روکا جائے گا. کیونکہ یہ پرٹیکولرلی خطاب مومنوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. اگر دوسروں کے ساتھ ہو تو وہ کون سے لوگ ہیں؟ یا ایھا الناس کہا گیا ہے، اے لوگو. تو جب وہ لوگ ہوں گے تو ان لوگوں سے پھر یہ نہیں پوچھا جائے گا جو کفار ہوں گے کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، روزہ کیوں نہیں رکھا، زکوٰۃ کیوں نہیں دی. جب مومن ہو گیا تو پھر مومن کے لیے یہ شرطیں ہیں. اور پھر یہاں تو کتنے پیار سے کہا گیا، اعلان کر دیجئے، کہہ دیجئے لِعِبَادِيَ الَّذِينَ، میرے ان بندوں سے، آمنو، جو ایمان لائیں، یقیموا الصلاۃ. پہلی بات کیا کہے گی؟ نماز قائم کرو. ہم نماز کو کتنی کثیت دیتے ہیں. ہمارے دنیا کے کاروبار میں ہم اتنے محو ہو جاتے ہیں کہ پھر نماز ہماری جو ہے وہ ہمیں نہیں پتہ کدھر گئی ہے. اگر ہم پڑھتے بھی ہیں تو بس پھر ہم ایک عادتاً جو ہے وہ فٹافٹ منہ پہ 4 چھینٹے مارے اور جا کے جو ہے وہ ہم نے کر لی. از نماز کی اصل روح کیا ہے؟ اصل روح یہاں پہ دیکھیں، یقیموا الصلاۃ کہا گیا. نماز قائم کرنا. قائم کرنے کا مراد کیا ہے؟ اس کو اس کے حق کے ساتھ ادا کرنا. جو اس کا حق ہے اس کے مطابق اس کو ادا کرنا. حق کیا ہے؟ وضو اچھی طرح کرنا، قیام اچھی طرح کرنا، رکوع اچھی طرح کرنا، سجدے اچھی طرح کرنا، اللہ کے ذکر اذکار کرنا، جو اللہ سے کہہ رہے ہیں اس کو سوچنا پورے خشوع و خضوع کے ساتھ. اور پھر ایک نماز سے دوسری نماز تک ان تمام محرمات سے رک جانا جن کا رکنے میں اللہ نے حکم دیا ہے. اگر ہم ادھر سے ملاوٹ کریں گے، ادھر سے کم تولیں گے، ادھر سے بے ایمانی کریں گے، رشوت کے پیسے جیب میں ڈالیں گے اور پھر کہیں میری تو نماز نکل گئی، تو پھر اس نماز کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہاں پہ قائم کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ یقیموا الصلاۃ، کہ نماز قائم کرو. ایک سے نماز دوسری، دوسری کے درمیان تیسری، چوتھی، پانچویں، اس طرح 24 کے 24 گھنٹے اللہ کی راہ میں عبادت. یہ ہے قام الصلاۃ. ایک نماز کے بعد محرمات سے بچنا اور ان کاموں کو کرنا جن کا اللہ نے حکم دیا، اور پھر دوسری نماز کے پکڑ کے لیے جو ہے وہ تیاری کرنا، اپنے آپ کو تیار رکھنا اگلی نماز کے لیے. اور اس کے بعد پھر اس سے اگلی، پھر اگلی. دوسری بات کیا گئی؟ وَيُنْفِقُ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، کہا گیا خرچ کرو اس سے. ہم کہتے ہیں میرا مال، میرا مال، میرا مال. یہاں پہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں رزق دیا ہم نے ان کو، جو ہم نے ان کو دیا ہے. کیا کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ یہ میرا ہی ہے سارا، میں نے کمایا؟ ہم کہتے ہیں میں نے فلاں ڈگری لے لی تو فلاں جو نوکری مل گئی تو مجھ سے یہ ہو گیا، میں نے عقل مندی کی، میں نے یہ داؤ کھیلا، میں نے اس وقت مال اٹھا لیا تو اتنا فائدہ ہو گیا. یہ رزق تو اللہ دیتا ہے. جہاں پہ بار بار جو لکھا گیا يُنْفِقُ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، وہ خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے. تو جب اس نے دیا ہے تو پھر خرچ کس کے حساب سے کرنا ہے؟ اگر ہم کسی آفس میں بٹھائے جاتے ہیں جہاں پہ ہمیں امین ٹھہرایا جاتا ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک بجٹ ہے، اس بجٹ کو آپ نے ایسے 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 خرچ کرنا ہے. اگر ہم اس کو ویسے ویسے خرچ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہماری انکوائری ہوگی، ہمیں سزا ملے گی، نوکری سے نکالا جائے گا،
فائن ہوگا، جیل ہوگی، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب اللہ نے کہا ینفق مما، جس طرح اللہ نے دیا ہے اپنے رزق میں سے اس طرح خرچ کرو جس طرح اس نے کہا ہے، سرن و علانیہ، پوشیدہ پوشیدہ بھی اور علانیہ بھی، چپ کے بھی اور علانیہ۔ اب یہاں پہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اس سے چھپ کے اور دوسرے سے مراد کیا ہے؟ ایک تو بڑا تھم رول جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ نفلی صدقات چھپ کے دو تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، دائیں سے دو بائیں کو پتہ نہ چلے، اور جو فرضی ہیں وہ فرضی جو ہے وہ اعلان کر کے دو، بتا کے دو، کس لیے؟ تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو دوسروں کو دینے کی کہ ہاں بھئی کوئی زکوٰۃ بھی کوئی چیز ہے۔ ہم کتنا زکوٰۃ ہماری زندگیوں میں رہ گئی، زکوٰۃ تو ہم نے نکال ہی دی ہوئی ہے۔ ہم تو زکوٰۃ کے اوپر بیٹھ کے حساب کرنا شروع کر دیتے ہیں، اچھا وہ پلاٹ تو 7 لاکھ کا لیا تھا، 7 لاکھ پہ دے دو، چاہے آج 1.5 کروڑ کا ہو۔ وہ اس حد تک زکوٰۃ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر تمہارے پاس کیش نہیں ہے تو اپنے ایسٹ کو بیچ کے جو ہے وہ کیش میں کنورٹ کرو اور پھر اس میں سے زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ فرض ہے ہمارے اوپر، یہ نفلی یا کوئی دوسری عبادت نہیں ہے، یہ فرضی عبادت ہے۔ تو یہاں پہ ان کے بارے میں جو ہم نے مال تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، خفیہ بھی اور علانیہ بھی، اور پھر یہ نہ ہو کہ اچھا میں کل کر دوں گا۔ کل کس نے دیکھی ہے؟ کر دو اس سے پہلے، من قبل ان یاتی، اس سے پہلے کہ وہ گھڑی آ جائے۔ وہ گھڑی کبھی آ سکتی ہے۔ پوچھا نا قیامت کب آئے گی، تو کہا قیامت تو کل بھی آ سکتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کب؟ کل تو پھر قیامت کب آئے گی؟ کل آئے گی۔ اچھا تو پھر کب سے تیاری کرنی چاہیے؟ انہوں نے کہا موت سے 1 دن پہلے۔ کہا موت تو کل بھی آ سکتی ہے، پھر ابھی سے شروع کرو۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا اچھا قیامت کب آئے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تبسم فرمایا اور مسکرائے اور فرمایا کہ یہ مت پوچھو کب آئے گی، یہ بتا تو نے تیاری کیا کی ہے۔ تو یہاں پہ بھی ہمیں یہی کہا جا رہا ہے کہ نماز قائم کرو، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ گھڑی آ جائے۔ وہ کون سی گھڑی آ جائے؟ جس دن فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ، جس دن کوئی چاہے گا نا کہ زمین بھر کے سونا بھی فدیہ میں دے کے میری جان چھوٹ جائے، اس دن سودے بازی نہیں ہوگی۔ اس دن نہیں لیا جائے گا کہ زمین بھر کے سونا دے کے بھی میری جان چھوٹ جائے کسی طرح، زمین بھر کے بلکہ اس کے مثل اور بھی اگر ڈال دیا جائے اور میری جان چھوٹ جائے تو نہیں ہوگی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی نفس کسی دوسرے نفس کو فائدہ نہیں۔ یہ دونوں جو آیت کریمہ ہیں، یہ دیکھ لیجئے، پہلی آیت کریمہ آتی ہے یہ آتی ہے یوم لا بیع، کہ جس دن کوئی بیع، کوئی خرید و فروخت کچھ نہیں ہوگا، جس میں ولا خلال، خلال کہتے ہیں دوستی کو، اس دن کوئی یاری دوستی نہیں کہ میں بچا لوں گا یا فلاں بچا لے گا یا فلاں میری سفارش کر دے گا، کوئی کچھ نہیں۔ واتقوا، ڈرو اس دن سے، یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی بدلہ نہیں دے گی کوئی جان کسی دوسری جان کو۔ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا۔ شفاعت جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرمائیں گے، جس کو عزت دینی مقصود ہوگی، اور اس کے بارے میں جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم کرنے کا ارادہ ہوگا، تو اس دن سے ڈرو۔ وہ دن کل بھی آ سکتا ہے، وہ دن اگلے لمحے بھی آ سکتا ہے۔ اپنے آپ کو ہر وقت تیاری میں رکھو، کس وقت جو ہے وہ نکارہ بج جائے اور ہمیں جو ہے وہ بلاوا آ جائے۔ اس سے پہلے، اس دن سے پہلے کیا ہمیں کتنی بڑی بات کر دی گئی ہے، ایمان والوں سے پیار سے کہا جا رہا ہے، لی عبادی الذین، میرے بندوں سے کہہ دو، میرے کن بندوں سے؟ جو مجھ پر ایمان لائے ہیں، ان بندوں سے کہہ دو کہ وہ نماز ادا کیا کریں۔ یہ ڈائریکٹ انسٹرکشنز جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں مجھے اور آپ کو۔ لی عبادی الذین، پہلی تو نعمت اس نے ہمیں دے دی، ہمیں ایمان میں جو ہے وہ پیدا فرما دیا، ایمان کی حالت میں کلمہ پڑھوا دیا ہمیں، ہم اللہ وحدہ لا شریک لہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے خاتم، اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ان لوگوں سے جو ایمان لاتے ہیں ان چیزوں پہ، ان سے کہہ دیا کرو اچھا نماز پڑھا کرو، دیا کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، چپ کر کے بھی دیا کرو اور اعلانیہ بھی دیا کرو، اور اس سے یہ کر لو سب کچھ اس سے پہلے کہ وہ گھڑی آ جائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی یاری دوستی کام آئے گی۔ اس دن تمہارے کیا کام آئیں گے؟ یہی چیزیں تمہاری کام آئیں گی جن کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات یہاں سے شروع ہو رہے ہیں۔ اگلی آیت کریمہ میں اللہ نے جو اس مسلمانوں کے اوپر، ایمان والوں کے اوپر احسان فرمائے ہیں ان کا تذکرہ۔ پہلے تو اس کی صرف ٹون چیک کر لیجئے، اعلان کر دیجئے کس سے؟ میرے بندوں سے۔ یا جو ہے وہ مفعول متکلم میں کے لیے استعمال ہوتا ہے، میرے بندوں سے جو ایمان لائے ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے پیار سے کہ یہ کام کر لینا۔ یہ نہ ہو کہ تمہارا اس دن جو ہے وہ تم یہ کام نہ کر سکو اور کچھ لا نہ سکو اور پھر تمہارا ٹھکانہ جو ہے وہ دوسری طرف چلا جائے۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بیماروں کے لیے دعا کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت کاملہ نصیب فرمائے، ان کو صحت والی زندگی نصیب فرمائے۔ میرا ایک دوست آج کل جو ہے وہ کینسر میں مبتلا ہو کے آخری دن گن رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرمائے اس کے لیے، اس کی منزلیں آسان کرے، اس کی زندگی کے سانس جو ہے وہ آسانی سے فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صحت والی زندگی نصیب فرما دے۔ اور بھی اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ جو ہیں وہ بیمار ہیں، چاہے اس کووڈ کے ہاتھوں یا اس کے علاوہ، اللہ سب کو صحت عطا فرما دے، سب کو صحت والی زندگی نصیب فرما دے۔ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں مومن مسلمان بھائی، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے، بخشش فرما دے۔ جن کی مغفرت بخشش تیرے ہاں ہو چکی، یا اللہ ان کے درجات بلند فرما دے۔ یا اللہ پریشان حال کی پریشانیاں جو ہے وہ دور فرما دے، بے اولادوں کو نیک اولاد نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو قرض میں مبتلا ہیں ان کا قرض جو ہے وہ ادا کروا دے، سب پہ رحم فرما دے۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ۔